بیرے ہند کے بیچوں بیچ ایک جزیرہ ہے۔ جب آپ اوپر سے دیکھیں گے تو آپ کو جنت نما لگے گا، لیکن اگر آپ نے وہاں اترنے کی کوشش کی تو شاید کبھی واپس نہیں آ سکتے۔ وہاں پہ ایسے لوگ بستے ہیں جس نے کبھی دنیا کے لوگوں سے کانٹیکٹ نہیں کیا۔ نہ وہاں پہ بجلی ہے، نہ انٹرنیٹ ہے، نہ کوئی ان کو تہذیب و تمدن کا پتہ ہے۔ نہ ہی ان لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم یہاں پہ اسمارٹ فون یوز کرتے ہیں۔ نہ ہی ان کو لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم خلا کے سفر میں جا چکے ہیں۔ وہ دنیا کے الگ تھلگ سا قبیلہ ہے جن کو ہم نے اس ایریا کے نام سے سینٹینیلی کا نام دیا ہے۔ آج ہم اس الگ تھلگ قبیلے کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ کون اور ان سے رابطہ کیوں نہیں ہو رہا، اور جن لوگوں نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو ان کے ساتھ کیا ہوا۔ چلیں آج دیکھتے ہیں ایک الگ تھلگ قبیلے کی کہانی، جو پوری زمین کا سب سے الگ تھلگ قبیلہ ہے۔ نارتھ سینٹینل آئی لینڈ خلیج بنگال میں واقع ہے، جو ہندوستان کے انڈمان اور نکوبار جزائر کا حصہ ہے۔ اس کا رقبہ تقریباً مین ہیٹن یا 72 مربع کلومیٹر کے برابر ہے۔ اس کے چاروں طرف گھنے شکنجے جنگل ہیں اور اس کے ارد گرد مرجانی چٹانیں ہیں، جس کی وجہ سے کوئی کشتی ان کے پاس نہیں آ سکتی۔ ایسا لگتا ہے کہ خود قدرت نے کوئی ایسی دیوار کھڑی کر دی ہے ان کی حفاظت کے لیے، اور یہ خود اپنی سرحدوں کی خود حفاظت کرتے ہیں تیروں برچھوں، یعنی کہ انہوں نے اپنی سرحد آپ بنا لی ہے، اور ہندوستان نے اس کو محفوظ علاقہ قرار دیا ہے اور سیاحوں کے لیے 3 کلومیٹر 3 میل کے اندر جانا ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ یہ سیاحوں کی حفاظت کے لیے نہیں، لیکن ان لوگوں کو سیاحوں سے بچانے کے لیے۔ تو ہم اب چلتے ہیں سینٹلی کے بارے میں ایک حیرت انگیز انکشاف سننے کے لیے۔ یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ جینیاتی اور آثار قدیمہ کے ماہر بتاتے ہیں کہ ان کے آباء و اجداد یہاں پر 6000 سال سے رہ رہے ہیں، یعنی کہ دنیا کی اتھل پتھل اتنی ہوئی لیکن وہ وہیں پر ہیں۔ سمندروں کی تبدیلیاں، مصر کے اہرام بنتے رہے، منگولوں کی جنگیں لگتی رہی، یہاں پہ ایٹم بم برستے رہے، لیکن وہ وہیں کے وہیں پر ہے۔ یعنی 6000 سال تک تاریخ نے انہیں چھوئی نہیں، اور نہ وہ کسی کو آنے دیتے ہیں اور نہ وہ کبھی باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہ ہی ان کو پتہ ہے کہ دنیا میں کے ملک کتنے ہیں، دنیا میں مذہبی عالم کتنے ہیں، اور نہ ہی دنیا والوں کو پتہ ہے کہ ان کا مذہب کیا ہے، لینگویج کیا ہے، ان کا رہن سہن کیا ہے۔ یہ ابھی تک ایک معمہ ہے۔ صدیوں سے دنیا کے لوگوں نے ان سے رابطہ کرنے کی بڑی کوشش کی۔ اس میں سے ایک برطانوی آفیسر 1880 میں مورس ویڈل نے ان کے لوگوں کو، بزرگ، بچوں اور خواتین کو اغوا کر کے پورٹ بلیئر پہ لایا، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو بالغ لوگ تھے وہ کچھ دن میں ہی وفات پا گئے۔ یعنی کہ وہ دنیا سے جب رابطے میں آتے تو ان کا موسمی قوت مدافعتی نظام اتنا مضبوط نہیں ہے کہ وہ برداشت کریں۔ پھر اس افسر نے جو بچے تھے ان کو تحائف دے کر واپس جنگل میں بھیج دیا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ وہ نہ باہر آنا چاہتے ہیں اور نہ ہی باہر کے لوگوں سے رابطہ رکھنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ رابطہ رکھیں گے تو مر جائیں گے۔
اس طرح نیشنل جیوگرافی کی ٹیم 1974 میں ان سے رابطے کی کوشش کی۔ جب ڈائریکٹر نے جہاز سے اترنے کی کوشش کی تو انہوں نے تیروں اور برچھوں کی برسات برسا دی، جس سے اس کی ران میں ایک تیر لگ گیا وہ زخمی ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے پھر دوبارہ جانے کی ہمت نہیں کی۔ اس کے علاوہ مین پرائم روز نامی ایک مال برادر جہاز جو 1981 میں اس کے قریب پھنس گیا۔ اب جب پھنس جانے کے بعد وہاں پہ جو عملہ بیٹھا تھا، اس نے جب دور سے دیکھا کہ کچھ ڈزن لوگ، جنگلی لوگ وہ کشتیاں تیار کر رہے ہیں اور اپنے تیر، بھالے، برشے بھی جو ہے وہ تیز کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے وہ عملہ جو تھا، شپ والا عملہ، وہ بڑا خوف زدہ ہو گیا۔ انہوں نے سوچا کہ شاید یہ ہمارے آخری دن ہے، لیکن قدرت کو منظور کچھ اور تھا۔ اچانک طوفانی برسات اور موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ان کی کشتی باہر نکل گئی اور وہ پھر محفوظ ہو گئے۔ اس کے بعد ایک کرسچن مشنری کا بندہ جان ایلن، مقصد اس کا یہ تھا کہ وہ وہاں پہ کرسچن کی تعلیم دینا چاہتا تھا۔ جب اس نے مچھیروں کو بڑی محنت کر کے وہاں تک پہنچا، جب وہاں تک پہنچا اس کے بعد جب تھوڑا قریب گیا تو پھر ایک تیر آ کے اس کو لگا، جو اس کے ہاتھ میں بائبل تھا وہاں پہ آ کے لگا، تو پھر یہ واپس چلا گیا۔ پھر ایک دو دن ریسٹ کرنے کے بعد پھر دوبارہ اس نے کیا کیا کہ وہی اسی جگہ پہ جانے کی کوشش کرنے لگا، تو کچھ بچوں نے اس پہ تیر برسا دیے۔ پھر دوسری بار وہ زخمی ہو گیا۔ اس کے بعد وہ جو کشتی والے مچھیرے تھے انہوں نے اس کو بڑا روکا کہ اب جانے کی ضد نہ کرو، لیکن آخرکار یہ بھی اپنی ضد پہ اڑا ہوا تھا۔ اور تیسری بار جب یہ چلا گیا اس کے بعد اس کا کچھ پتہ نہیں چلا، اور مچھیرے وہیں پہ کشتیاں رکھ کر اس کا انتظار کرتے رہے، اور ہندوستان نے بھی اس کی تحقیق کو بند کر دیا۔ انہوں نے جب محفوظ علاقہ قرار دیا تو اب وہاں پہ لوگوں کا جانا ممنوع ہے، اور یہ مہمہ جو ہے ہم اوپر سے تو دیکھ رہے ہیں، اپنی ڈرون کیمراؤں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن نیچے جانے کی ہم ہمت نہیں کر رہے۔ نہ ہم ان کی زبان جانتے، ان کا رہن سہن جانتے ہیں، نہ کچھ ان کی روایت کے بارے میں جانتے ہیں، اور اس کا قوت مدافعت اتنا کمزور ہے کہ اگر وہ ہمارے ہاں آ گئے تو صرف زکام میں بھی وہ مر سکتے ہیں۔ جس طرح انڈومان میں ہوا تھا کہ وہاں پہ جب ان سے کانٹیکٹ میں لوگ آئے تھے تو وہ زکام میں ہی پتہ نہیں ساری آبادی سکڑ گئی تھی۔ تو لوگ اس طرح اب دنیا نے ان سے رابطہ کرنا چھوڑ دیا ہے، لیکن آپ دنیا کے نقشے پہ سینٹلی دیکھ سکتے ہیں، اور سینٹلی کا جو نیم بھی ہے وہ ہم نے ہی دیا ہے۔ الگ الگ قبیلے کا ہمیں نہ کوئی نام پتہ ہے، نہ کوئی تہذیب پتہ ہے، نہ کلچر پتہ ہے۔ یہ ایسی تہذیب ہے جو 6000 سالوں سے جس کو تاریخ نے چھوا بھی نہیں، یعنی کہ وہ تاریخ سے بالاتر ہو کے جی رہے ہیں۔ وہ کیسے گزار رہے ہیں، کس طریقے سے گزار رہے ہیں، یہ پتہ نہیں۔ اگر آپ کو اس کے بارے میں کچھ پتہ ہے تو آپ کمنٹس کر سکتے ہیں اور مزید معلومات ہمیں دے سکتے ہیں، اور اسی طرح کے کچھ انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہوتے رہیں گے۔ لائک اینڈ کمنٹس کریں اور آگے شیئر بھی کریں۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔